الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 109 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اسی 109 نمبر آیت کے اور 108 نمبر آیت کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان صحابہ کرام کی مدح فرمائی کہ جو پہلے اہل کتاب تھے لیکن پھر وہ ایمان لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے کے بعد ان کی قلبی کیفیات بہت زیادہ تبدیل ہوئیں، اور قرآن کے مضامین نے ان کی قلبی کیفیات کو بدل کر رکھ دیا، اور ان کے دل میں مزید اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور اس خشوع و خضوع نے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے اختیار جھکا دیا۔ تو اس پر ہم یہ کلام کر رہے تھے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تجھے پاکی ہے، بے شک تیرا ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک جو ہے انہیں خشوع کے اعتبار سے زیادہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں خشوع میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا گفتگو چل رہی تھی کہ یقیناً یہ کیفیات ہم پر بھی وارد ہونی چاہیے، ہم پر بھی طاری ہونی چاہیے، کیونکہ ان کیفیات کی موجودگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور ان کی مدح فرمائی ہے۔ لیکن ہمارا کلام یہ چل رہا تھا کہ ہم کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں شدید اللہ کا خوف پیدا ہو، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں۔ تو یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی عربی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے مضامین پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، تو وہ مضامین ہمارے قلب میں انقلاب پیدا نہیں کرتا ہے، اور اگر کبھی آنسو نکلتے بھی ہیں عربی عبارت پڑھنے کے بعد تو وہ آنسو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حد تک محبوب اور مطلوب نہیں ہیں جو مضامین پر مطلع ہو جانے کے بعد قلبی کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، دل کی نرمی دل میں نرمی پیدا ہوئی، رقت پیدا ہو گئی، آدمی نے عربی مضامین پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن بس آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے، تو یہ آنسو حقیقتاً اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آنسوؤں کے نکلنے میں کوئی کمال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقتی کیفیت تھی، وہ اللہ کی عطا کردہ ہی کیفیت تھی جو اللہ نے رقت عطا فرمائی، لیکن اس کیفیت کو کافی سمجھتے ہوئے پھر قرآن پاک کے مضامین پر مطلع ہونے کو ناکافی تصور کرنا یا کوئی اس کو امپورٹنس نہ دینا، یہ بہت ہی قبیح فعل ہے، اور یہی مصیبت ہے کہ بعض لوگ صرف قرآن کی عربی عبارت پڑھ کر تھوڑے سے آنسو نکالنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اب انہیں ساری زندگی یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ قرآن میں اللہ تعالی ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، اس قرآن کے عظیم وہ نکات کہ جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور ہماری عملی حالت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان مضامین پر ہم مطلع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، ہمارے رب کا کیا کلام ہے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی بہتری کی امید ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرمائیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام کے ساتھ تم اسے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سجدے میں تھے، اور آپ یا ایک روایت کے مطابق کاشان اقدس میں تھے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ تو ابو جہل جو جاہلوں کا باپ مشہور تھا وہ قریب سے گزرا، تو اس نے یہ سنا، تو جا کے اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ دیکھو معاذ اللہ، محمد تو ہمیں کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا کو نہ مانو اور نہ پکارو، اور وہ دو خداؤں کو پکار رہا ہے، یا اللہ بھی کہتا ہے اور رحمان، ایک رحمان ہے اس کا خدا اور ایک اللہ اس کا خدا ہے۔ تو اس کے رد میں اس کی جہالت کا پردہ فاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، کسی بھی نام کے ساتھ تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب اسی کے نام ہیں۔ تو گویا کہ اچھے مختلف ناموں سے اللہ کو پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کے تعدد کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہو گیا، بلکہ ذات ایک ہی ہے اور اس کے صفات نام کثیر ہیں، کسی بھی نام سے اسے پکارو گے ذات ایک ہی مراد ہوگی۔
جبکہ تم مختلف ناموں سے جب بتوں کو پکارتے ہو، اپنے معبودوں کو پکارتے ہو، تو وہاں پہ بتوں میں بھی تعدد ہوتا ہے، معبودان باطلہ میں بھی تعدد ہوتا ہے، وہ بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تمہارا پکارنے میں اور یہاں پر پکارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ ناموں میں تعدد ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ نام ہیں، تو معبودان باطلہ بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ یہاں ناموں میں تعدد ہے لیکن ذات میں کوئی تعدد واحد ہے، اسی کے یہ کثیر نام ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نماز میں جہر، بہت زیادہ بلندی، آواز کو بلند نہ کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت ہی آہستہ آپ پڑھیں، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وَابْتَغِي، اور آپ تلاش کیجئے، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دونوں کے درمیان ایک راستہ۔ تو گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنے سے بھی منع فرمایا، بہت زیادہ پست رکھنے سے بھی منع فرمایا، بلکہ درمیانی آواز کا حکم دیا۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع اسلام میں صحابہ کرام کو بعض اوقات نماز پڑھاتے تو بہت بلند آواز سے قرات کر دیتے تھے، تو اس میں کفار اس قرات کو سننے کے بعد معاذ اللہ قرآن کو برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے، اور بہت ساری خرافات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اتنی بلند آواز سے قرات نہ کیجئے کہ کفار کو یہ آواز پہنچ جائے اور وہ برا بھلا کہیں، اور نہ بہت ہی آہستہ کریں کہ صحابہ کرام تک آپ کی آواز نہ پہنچے، اور آپ کی آواز کے ذریعے جو قرآن کا فیض ان کے قلوب تک پہنچے گا وہ ان تک نہ پہنچنے پائے، لہذا درمیانی آواز رکھیے۔ تو یہ اصل میں صرف قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا اصول ہے۔ دعا میں بھی اعتدال کا حکم ہے اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں، اسی طرح اذکار الہیہ میں بھی فقہائے اسلام نے یہ جو دعا میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے دعا مانگنا کہ گلا ہی بیٹھ جائے، یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح اتنی بلند آواز سے ذکر کرنا کہ گلا ہی بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف ہو، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہے اتنی آواز سے، بلند آواز سے ذکر کرنا کہ گلے میں خراشیں پڑ جائیں، گلا ہی بیٹھ جائے، بعد میں گفتگو ہی نہیں ہو رہی، کر رہا ہے آدمی، تو یہ اتنے آواز بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع کیا گیا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے اور درمیانے راستے کو چھوڑ دینا ہے، اعتدال کی راہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح چیخ چیخ کر دعا کرنا، بہت ہی بلند آواز سے دعا کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نبی کریم نے اس طرح دعا کبھی بھی نہیں فرمائی، آپ دعا میں بھی اپنی آواز کو معتدل رکھا کرتے تھے۔ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرنا یا چیخ کر ذکر کرنے کو یہ سمجھنا کہ شاید اس سے کسی کے قلب میں اثر پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے، اثر اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معتدل دعا فرمائی، اس کے باوجود قلوب کی دنیا بدل گئی، اور ہم اگر چیخ چیخ کر دعا کریں تو ضروری نہیں کہ اس سے دل کی دنیا بدل جائے۔ بہت سے لوگ اثر قبول نہیں کرتے ہیں، اثر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا فعل ہے دعا کرنا، اور اس دعا کے جواب میں قلوب میں اثر پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال اور فضل ہے۔ لہٰذا یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ ہم بلند آواز سے چیخ چیخ کر خلاف سنت طریقے سے دعا کریں یا خلاف سنت انداز سے ذکر کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ شاید اب اس سے ضرور اثر اچھا پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس سے کوئی اچھا اثر پیدا ہو بھی گیا، کسی نے آ کے بتا بھی دیا بھئی آپ کی دعا کے اثر سے بہت چیخ چیخ کے آپ دعا کر رہے تھے، دل دہل گیا تھا، تو یہ میں نے اثر قبول کر لیا، یا بلند آواز کے بہت زیادہ مکروہ انداز سے بلند آواز سے ذکر کے جواب میں مجھے یہ کیفیت حاصل ہو گئی، تو اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا تھا، لہذا یہ کوئی کمال نہ ہوا کہ کسی ایک آدھ کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ ہمیں سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتہائی معتدل تھا، اعتدال والا تھا۔ آپ نے بلکہ دعا میں مبالغہ کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کے مضامین بھی یہی کہتے ہیں، اور اس کی شرح یہی مفسرین نے بیان فرمائی کہ اعتدال سے دعا کرنے کا مطلب اور حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب یہ، کئی مطالب بیان فرمائے جن میں سے ایک مطلب یہی ہے کہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ کی جائے کہ دوسروں کو گراں گزرے کانوں کے اوپر، یا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ گلا ہی بیٹھ جائے، اس طریقے سے دعا کرنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اس طرح ذکر کرنا یہ سنت ہے بلکہ یہ مکروہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی منفرد آدمی ہو، اکیلا ذکر کر رہا ہو، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یا اکیلے قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس کے لیے بہترین اصول ہے کہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ جو نہ بہت ہی بلند ہو
نہ بہت ہی پست ہو بلکہ درمیانی آواز ہو، اپنے آپ کو بھی سنے، درمیانی آواز ہو، اس طرح قرآن کی تلاوت بھی، اسی طرح ذکر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ مشکات کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے کاشان اقدس سے نکلے تاکہ صحابہ کرام کے معاملات پر مطلع ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا عبادت اختیار کر رہے ہیں۔ شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ مقصود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقصود نبی یہی تھا۔ جب آپ باہر نکلے آپ نے ملاحظہ فرمایا مسجد میں تشریف لائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت آہستہ قرات کر رہے تھے، اور پھر آپ آگے بڑھے دیکھا تو ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ آپ تشریف لے آئے، جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے دونوں صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے عمر تم اتنی بلند آواز سے قرات کیوں کر رہے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تاکہ میں شیطان کو دور کر رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ تہجد کا ٹائم تھا، یعنی جو مستحب وقت تہجد کا سحری کے وقت میں فجر سے پہلے، میں ان کا کہنے کا مقصود یہ تھا کہ اس لیے بلند آواز سے میں قرات کر رہا تھا کہ بلند آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے عموماً وساوس نہیں آتے، شیطان دور رہتا ہے، اور دوسرا اس بلند آواز کی قرات سن کر میرے گمان تھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو جی کوئی قرات کر رہا ہے تو آنکھ کھل جائے گی تو وہ بھی تہجد ادا کر لیں گے، یہ میرا مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی پست آواز میں تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں سنانا چاہتا تھا وہ پست آواز بھی سننے پر قادر ہے، یعنی میں نے بلند آواز کو ضروری محسوس نہیں کیا، میں آہستہ بھی قرات کر رہا تھا تو میرا رب اس کو سن رہا تھا، تو خشوع و خضوع اسی سے مجھے حاصل ہو رہا تھا تو میں آہستہ کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کریں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کریں۔ تو کتنی نفیس نبی کریم نے تعلیم دی کہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا بلند آواز سے پڑھنا بھی محبوب نہیں، اور بہت پست کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک ایسا پسندیدہ فعل نہیں ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا بڑھائیے اور آپ اپنی آواز کو تھوڑا پست کیجئے اور اس کو درجہ اعتدال میں لے آئیں۔ تو یہ بھی روایات ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرات میں، ہم قرآن پاک کی تلاوت میں، اذکار الہیہ میں، دعا میں جو آواز ہم نکالتے ہیں اس میں کس درجے تک ہماری آوازیں ہوتی ہیں، اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ فرما دیجیے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کے لیے اس کی سلطنت اور ملکیت میں کوئی شریک ہے۔ پہلے حصے میں اہل کتاب کا انکار کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا رد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے لم یتخذ ولدا، اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اہل کتاب کا انکار کیا، اور کفاران قریش یا جو یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اللہ کے شریک ہیں معاذ اللہ، ان کو بھی قدرت و اختیار حاصل ہے۔ اس اگلے حصے میں ان کفار و مشرکین کا رد ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، سلطنت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو ایک پہلے اہل کتاب کا انکار اور پھر ان کا بھی رد فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کے لیے کمزوری میں اس کا کوئی حمایتی، یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی حمایتی تلاش کرے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ وہ قدرت اور قوت والا ہے، وہ کبھی ایسا کمزور نہیں ہوا کہ وہ اپنے لیے کوئی حمایتی تلاش کرے، کوئی اپنے لیے مددگار کی ضرورت محسوس کرے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تم تکبیر کہو، بلند آواز سے تکبیریں کہو اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے اولاد کے اعتبار سے، نہ اس کی سلطنت کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت اور قدرت والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام بڑائی اور بزرگی اسی کو زیبا ہے۔ یہاں تک ہمارے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا ہے۔ اس میں 111 آیات تھیں، اور اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو مضامین بیان ہوئے، چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مکی صورت تھی، ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کے مضامین نازل کیے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات یا جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل فرمائیں، ان تمام کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 111 آیات تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ تمام مضامین اس میں بیان ہوئے۔ اس میں اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج والا واقعہ بیان فرمایا تھا، اور پھر جتنے بھی اس کے مضامین اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ان میں ان مضامین کا خلاصہ نکالا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آخرت میں اٹھائے جانے کا خصوصاً تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورت کی برکات سے بھی مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔